آج سے تقریباً 400 سال پہلے کی بات ہے کہ حکیم علیم الدین انصاری چنیوٹ میں رہتے تھے۔ عربی فارسی کی تعلیم کے علاوہ اونچے درجے طبیب تھے۔ اللہ کی قدرت کے اپنے شہر کے لائق حکیم ہونے کے باوجود کوئی اکا دکا مریض ان کے پاس آتا تھا۔ گھر میں فاقہ کی نوبت تھی۔ حکیم صاحب تو صبر کر لیتے، لیکن ان کی بیوی ہر وقت جلی کٹی سناتی۔ ایک دن حکیم صاحب شام کو گھر آئے تو بیوی نے اتنے طعنے دیے کہ حکیم صاحب رو دیے اور کافی دیر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے اور اسی حال میں عشاء کی نماز کے بعد لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ پر دستک دی۔ معلوم ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ کے آدمی ہیں جن کے سردار ملک مظفر خان کو پیٹ میں سخت درد ہے۔ ان کے ساتھ مریض کے پاس گئے اور علاج کیا جس سے مریض کو افاقہ ہو گیا۔ حکیم صاحب گھر جانے لگے تو مریض نے 10 دینار دے دیے اور کہا کہ کل بھی تشریف لے آئیے۔ گھر آ کر حکیم صاحب نے بیوی کو 10 دینار دیے اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ حکیم صاحب دوسرے دن ملک مظفر خان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قافلہ آگرہ جا رہا ہے، آپ بھی ساتھ چلیے۔ میں آگرہ پہنچ کر آپ کو جہانگیر بادشاہ کی ملازمت دلا دوں گا۔ حکیم صاحب نے حامی بھری تو انہوں نے اسی وقت 20 دینار دیے کہ اہل خانہ کو دے دیں، تیاری کر کے واپس آ جائیں۔ چنانچہ حکیم صاحب قافلہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ دوران سفر کوئی بیمار ہوتا تو حکیم صاحب اس کا علاج کرتے اور وہ آپ کو انعام سے نوازتا۔ آگرہ پہنچ کر اتنی رقم ہو گئی کہ انہوں نے اپنا مکتب قائم کر لیا۔ کچھ ہی عرصے میں خوب شہرت ہوئی۔ اسی زمانے میں ملکہ نور جہان کو عرق النساء کی تکلیف ہوئی تو ملک مظفر خان نے بادشاہ کو حکیم علیم الدین انصاری سے علاج کا مشورہ دیا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کا علاج کیا تو حکیم صاحب کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے خوب انعام و اکرام سے نوازا، جن کی مجموعی قیمت 22 لاکھ روپے تک پہنچی۔ حکیم صاحب نے اپنی منت کے مطابق یہ ساری رقم رفع عام کے کاموں میں یوں خرچ کی۔ چنیوٹ میں چاروں طرف اینٹوں کی فصل بنوائی۔ چنیوٹ اور لاہور میں بہت سی مساجد، 12 دریا بازاریں، دکانیں اور سرائیں بنوائیں۔ ان کے علاوہ بے شمار باغات، شفاخانے، مدرسے، کوئی تالاب اور حمام بنوائے۔ وزیر آباد کو آباد کیا۔ لاہور کی مشہور مسجد وزیر خان ان کی سب سے شاندار یادگار ہے۔ حکیم صاحب کی یادگار عمارات میں سے اکثر اب برباد ہو چکی ہیں۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہان نے بھی آپ کو شاہی تاج دیا اور 1 لاکھ روپے انعام کے علاوہ دے کر قیمتی تحائف دیے اور فوج میں ایک بڑا عہدہ بھی دیا۔ 1632 میں دولت آباد کے حاکم فتح خان نے خراج دینا بند کر دیا تو شاہ جہان حکیم صاحب کا فوجی عہدہ بڑھا کر 10,000 سوار کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی اور دولت خان نے اطاعت قبول کر لی۔ بادشاہ نے حکیم صاحب کو واپس بلا لیا اور انہیں نواب وزیر خان کا خطاب دے کر لاہور کا گورنر مقرر کر دیا۔ اسی دور نظامت میں آپ نے لاہور کی متعدد مساجد کی تعمیر کرائی۔ 7 سال کے بعد بادشاہ نے حکیم صاحب کو آگرہ کا گورنر مقرر کر دیا، لیکن تھوڑی ہی عرصے بعد کولنج کی بیماری سے اگست 1941 میں انتقال کر گئے۔ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین۔